سونے کا بنا ہوا شہزادہ اور چڑیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک تھا، اس ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ سب انسانوں کو بہت تنگ کرتا تھا، ہر وقت ان سے کام کرواتا اور ان کو کھانے کو بھی نہیں دیتا، اور اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تو اس کو بہت بڑی سزا دیتا۔ اسی طرح سے اس کی رعایا اس سے بہت ڈرتی تھی، سب اس بادشاہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اسی ملک میں ایک فقیر آتا ہے، وہ سب سے بھیک مانگتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی کچھ نہیں دیتا کیونکہ سب بہت غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا۔ فقیر اس ملک کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، وہ ایک نوجوان شہزادہ تھا۔ فقیر اس سے مانگتا ہے تو شہزادہ کہتا ہے کہ جاؤ، تم کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ فقیر کہتا ہے کہ تم ایک لالچی بادشاہ ہو، اسی لیے میں تم کو ایک سونے کا مجسمہ بنا دیتا ہوں، جب تک یہ سونا تم پر رہے گا تم اسی طرح سے سونے کے مجسمے میں قید رہو گے۔ یہ کہہ کر فقیر چلا جاتا ہے اور بادشاہ کے اوپر ایک سونے کا مجسمہ بن جاتا ہے، بادشاہ اس میں قید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ سال گزر جاتے ہیں، بادشاہ اسی طرح سے سونے کے مجسمے میں قید رہتا ہے۔ ایک دن بہت سردی ہوتی ہے اور دھند بھی ہوتی ہے۔ ایک چڑیا اڑتی اڑتی سونے کے مجسمے پر بیٹھتی ہے تو اس کو رونے کی آواز آتی ہے، تو چڑیا دیکھتی ہے کہ سونے کے مجسمے میں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو چڑیا کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم میری مدد کر سکتی ہو؟ تو چڑیا کہتی ہے ہاں، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تو بادشاہ چڑیا سے کہتا ہے کہ تم میرے سے سونا اتار کر ایک غریب گھر میں پھینک سکتی ہو؟ تو چڑیا کہتی ہے ہاں، کیوں نہیں۔ پھر چڑیا بادشاہ سے اپنی چونچ سے سونا اتارتی اور ایک غریب گھر میں پھینک آتی۔ اسی طرح سے چڑیا بادشاہ سے سونا اتارتی رہی اور ایک غریب گھر میں پہنچاتی رہی۔ پھر بادشاہ کے اوپر سے سارا سونا ختم ہو جاتا ہے اور بادشاہ آزاد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور اپنی رعایا سے معافی مانگتا ہے اور ایک بہت ہی نیک دل بادشاہ بنتا ہے۔ اب ساری رعایا بادشاہ سے بہت خوش ہوتی ہے اور بادشاہ کو بھی اپنے ظلم کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اب بادشاہ اس چڑیا کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور بادشاہ ہر روز چڑیا کو سونا دیتا ہے جو چڑیا کسی نہ کسی گھر میں ڈال آتی ہے، اور اسی طرح سب ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔